اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اس کے اندر بدعت کا ذکر ضرور کرتے تھے، اور آج بھی جب خطیب خطبہ دیتے ہیں تو اس کے اندر بدعت کی گمراہی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اور ہم یہ محرم کے اندر، یہ جو سفر کا مہینہ ہے، جو آگے ربیع الاول آنا ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بدعات ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر دن بدعات جاری ہیں، لیکن ان میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے اسی بدعت کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھنی ہیں۔ بدعت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو بدعت کا معنی اور مفہوم، اس کے اندر جو ہمارے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ رکھوں گا کہ بدعت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور ہم کیا غلطی کرتے ہیں اس میں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے سامنے کہ بدعت کا حکم کیا ہے اور اس میں ہمارے اندر کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کچھ اشکالات جو ہمارے اس بدعت کے اوپر کیے جاتے ہیں، جتنا ٹائم ہوگا اس ٹائم کے اندر جو جواب دے سکا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز آپ کے سامنے سب سے رکھنی ہے پہلے، وہ ہے بدعت کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، ہمارے اندر کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو بدعت کا معنی یہ تو سارے جانتے ہوں گے، اس کا معنی نئی چیز کو ایجاد کرنا، جس کی پہلے سے کوئی نمونہ، اس کی پہلے سے کوئی مثال نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ نئی چیز گھڑنا، نئی چیز بنانا جس کی پہلے مثال نہیں ہے، یہ تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب نئی چیز گھڑنا یہ تو بدعت ہے، لیکن دین کے اندر نئی چیز گھڑنا بدعت ہے یا دین کے علاوہ دنیاوی کام جو کرتے ہیں ان میں بھی بدعت ہوتی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے، یاد رکھ لیں، اسلام کے اندر جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں ان اصطلاحات کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے اور ایک اس لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ لے لیں اسلام کے اندر، میں آپ کو شروع کرتا ہوں نماز سے۔ نماز ہے نا، نماز کا لفظ الصلاۃ عربی میں ہم بولتے ہیں۔ یہ الصلاۃ کا جو لفظ ہے ایک اس کا لغوی معنی ہے، لغت کے اندر یعنی عربی ڈکشنری کے اندر جو مختلف معنی میں بولا جاتا ہے الصلاۃ، وہ ایک لفظ کے لیے نہیں بولا جاتا۔ الصلاۃ عربی ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر بہت سے معنی کے لیے بولا جاتا ہے، وہ اس کا لغوی معنی کہلاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اصطلاحی یا شرعی معنی کہلاتا ہے، جو شریعت میں ایک خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو شریعت میں صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کے اوپر بولا جاتا ہے کہ تم نے صلاۃ یا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اسی کے لیے بولا جاتا ہے نا۔ لیکن قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے اندر بھی اس صلاۃ کا معنی اس نماز کے علاوہ بھی بولا گیا ہے۔ قرآن کے اندر ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اب یہاں صلی علیہم کا معنی، یہ جو جہاں صلاۃ کا معنی ذکر کیا گیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا، کہ ان سے مال لو، زکوٰۃ لو، یہ سارا کچھ کرو، ان کو پاک کرو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے دعا کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، صلاتک تیری نماز، اب یہاں نماز نہیں ہے معنی، قرآن کا لفظ ہے ان صلاتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو۔ ان صلاتک، بے شک تیری دعا، یہاں صلات کا معنی نماز نہیں ہے، یہاں صلات کا معنی دعا ہے۔ سکن لہم، ان کے سکون کا باعث بنے گی، ان کے لیے بہتری ہوگی اس میں۔ تو یاد رکھ لیں، صلات کا معنی صرف یہ نماز نہیں ہوتا، یہ نماز اس کا شرعی یا اصطلاحی معنی ہے، ایک ہے لغوی معنی۔ تو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی یہ صلات اس شرعی معنی کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے اور اس کے علاوہ لغوی معنی کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے۔ حدیث میں بھی ایسے ہی ہے۔ حدیث میں آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی
کہ اللہ کے نبی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے، جب کوئی دعوت دیتا ہے آپ کو، کھانے کی دعوت دیتا ہے، تو آپ نے وہ انکار نہیں کرنا. یہ سنا ہوا ہے نا، اذا دعی احدکم فإن كان مفطرا، اگر تو روزے سے نہیں ہے، فلیجب، پھر اس کی دعوت قبول کر لازمی. فإن كان صائما، اگر تو روزے سے ہے اور وہ تجھے دعوت دے رہا ہے، کیا کر؟ تو پھر اگر وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ آئے میرے پاس دعوت کھائے، اور تم کیا ہو، وَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، پھر تم نے اس کے اوپر دعا بھیجنی ہے، جزاک اللہ کہہ دینا ہے. اب یہاں صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے کہ تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اس کا معنی دعا ہے. تو ایک صلاۃ کا شرعی معنی ہے، وہ ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اور ایک اس صلاۃ کا لغوی معنی ہے. تو قرآن اور احادیث میں دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. آپ روزے کو دیکھ لیں، صوم کا معنی رکنا ہے، لغوی معنی کسی بھی چیز سے رکنا. تو قرآن اور حدیث میں یہ ایک خاص معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور ایک عام لغوی معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. خاص معنی سے مراد صوم، صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے، شہوت سے، برے کاموں سے، ان شہوت اور کھانے پینے سے رکنا، اس کو صوم کہتے ہیں. لیکن صوم کا خالی یہی معنی نہیں ہے، یہ تو شرعی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے. صوم کا تو عام جرنل معنی کسی بھی چیز سے رکنا ہے، چاہے بولنے سے روکا جائے. اور یہ قرآن کے اندر ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے، وہ جو سورہ مریم کے اندر، مریم کو فکلی وشربی، مریم کو اللہ کا وہ جو فرشتہ آتا ہے وہ کیا کہتا ہے، فکلی وشربی وقرری عینا. جب ان کا بیٹا پیدا ہوا نا، وہ باہر چلی گئی تھی، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا، تو لوگوں نے باتیں کرنی تھی، وہ پریشان ہو گئی. اس وقت اللہ نے وہ فرشتے کے ذریعے اس کو کہا کہ یہ کھجور ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، فکلی وشربی، کھاؤ بھی پیو بھی، وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کی یہ جو ٹھنڈک ہے، اللہ نے یہ جو بیٹا دیا ہے نبی، اس کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرو. یہ سارا کچھ کرو. اور آگے فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی بشر آ جاتا ہے اور وہ تمہیں بیٹے کو دیکھ کے وہ لان تان کرنے لگ جاتا ہے، وہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ کرے گا، اور انہوں نے کی تھی. قرآن بھی بتاتا ہے نا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ اتنا برا تھا، نہ تیری ماں اتنی باغی تھی، یہ تم نے کیا کر دیا. تو اللہ نے اس کو کہا تھا کہ تم کھاؤ بھی پیو بھی، اور جب تمہارے پاس کوئی آئے تو تم نے کیا کہنا ہے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں تو روزے سے ہوں. روزے کا یہاں معنی وہ روزہ نہیں ہے جو ہم رکھتے ہیں، یہاں روزے سے معنی جو بولنے سے رکنا. اور یہاں پر فلن نکلم الیوم انسیہ، کہ آج انسیہ میں روزے سے ہوں، یعنی بولنے سے رکی ہوئی ہوں. روزے کا معنی، صوم کا معنی خالی رکنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں صوم کا معنی قرآن کے اندر شرعی والا معنی نہیں ہے، یہاں صوم کا معنی لغوی معنی ہے. اسی طرح یاد رکھ لیں، یہ جو اور بھی آپ ہر چیز دیکھ لیں، زکوٰۃ دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، ان کے قرآن اور حدیث میں شرعی معنی بھی بتائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے. اسی طرح یہ جو بدعت ہے، ایک اس کا شرعی معنی ہے، ایک اس کا لغوی معنی ہے. لغوی معنی کوئی بھی نئی چیز، اس کو بدعت کہا جائے گا. نئی چیز ایجاد کریں جو پہلے نہیں ہوتی تھی، جہاز ہم نے بنا دیا، کوئی اور چیز بنا دی، موبائل بنا دیا، یہ بدعت ہے، نئی چیز ہے. اور ایک شرعی معنی، شرعی معنی میں بدعت سے مراد وہ جو ثواب کے لیے، نیک نیتی سے، دین کے لیے ثواب سمجھ کے کوئی کام کیا جائے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ابو ہریرہ کی حدیث بھری پڑی ہے، بخاری میں، مسلم میں، جگہ جگہ موجود ہے، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نا، کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی کھڑی جانے والی چیز یا نئی بنانے والی چیز وہ بدعت ہے، جو نئی چیز ہو. وکل بدعت ضلالہ،
اور ہر چیز جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. اور آگے جو دوسرے الفاظ ہیں نسائی کے، ابن ماجہ کے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. تو یہ جو بدعت ہے یہ وہ بدعت ہے جو دین سمجھ کے کسی کو اچھا کام کیا جائے، کوئی نیک سمجھ کے کیا جائے. اب یہاں پہ کچھ اشکالات بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کے معنی کے اندر مفہوم جو پالا جاتا ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا، کہ جس نے کوئی اچھا کام، من سن فی الاسلام، جس نے اسلام کے اندر سنت بنائی، سنتا حسنتا، اچھی سنت، فلہ اجرھا، اس کو اس کا اجر ملے گا. اور اس کے بعد جو کچھ بھی اس کے بعد بندے کام کریں گے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِهِ، جو اس کے بعد لوگ اجر کریں گے ان کا بھی اجر اس کو ملے گا. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، ان بندوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. میں نے کسی کو اچھے کام پہ لگایا تو اس کا ایک تو مجھے اپنا اچھے کام کرنے کا بھی اجر ملے گا، پھر انہوں نے جتنے اچھے کام کیے ہوں گے ان کا اجر بھی مجھے ملے گا، اور ان کے اجور میں، ان کے اجروں میں کمی نہیں کی جائے گی. اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اجر کی بات کی. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فی الاسلام، اور آگے فرمایا من سن سنتا سیئتا فی الاسلام فعلیہ وزرھا، اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا. تو یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی سنت ہوتی ہے بدعت، اور ایک بری بدعت ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں اس سنت کی بات ہو ہی نہیں رہی. یہ حدیث پوری پڑھیں، صحیح مسلم کے اندر جو پوری تفسیر موجود ہے اسی راوی سے، جبیر بن عبداللہ جو اس کے راوی ہیں، ان کے پوری روایت پڑھیں تو اس میں کیا ہے کہ وہ کوئی باہر سے وفد آیا تھا، بندے آئے تھے، لوگ بہت غریب تھے، کپڑے پھٹے ہوئے، بہت خستہ حال لوگ آئے تھے، غربت کے مارے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ حالت ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا اور کہا اب کہ ان کے لیے صدقہ پہ ابھارا، تقریر کی، خطبہ دیا صدقہ کے لیے. پھر ایک بندے نے وہ تھیلی لے کے آیا بڑی سی، اور بہت عاجز آ چکی تھی وہ تھیلی، وہ لا کے ان کو وہاں پہ دی. پھر اس کی دیکھا دیکھی، اس کو دیکھ کے لوگ شروع ہو گئے لانے، پیسے لانے، سارا کچھ کرنا. انہوں نے یہ ساری کام رکھ دیا. آگے یہ حدیث آتی ہے. تو یہاں پہ وہ جو اچھا کام ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اس کا حکم موجود ہے، اور اس حکم پہ وہ کام عمل کر رہے تھے. یعنی ایک چیز کا، اچھے کام کا حکم موجود تھا، اس پہ وہ عمل کر رہے تھے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نئی چیز ایجاد کی تھی، کوئی نئی کام شروع نہیں کیا تھا، اچھا کام موجود تھا، اس پہ وہ عمل کر رہے تھے. اسی طرح اگر کوئی برا کام موجود ہے، حدیث میں تو آگے برے کام کی بھی بات کی گئی، اور اسی مسلم کے اندر، مسلم کی حدیث کے اندر آگے برے کام کی بھی ایک مثال بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قتل کرے گا تو اس قتل کا گناہ کس کو جائے گا؟ اس قابیل کو. لأنه اول من سن القتل، کیونکہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے سننا، یہاں پہ بھی وہی سنت کی بات ہے جو وہاں ہے، سننا فی الاسلام سنتا حسنتا، کیونکہ اس نے یہ سنت شروع کی تھی. اچھی سنت شروع کرنا اور بری سنت. سنت سے مراد وہ عمل جو پہلے ہے اور وہ اچھا عمل شروع کرے، اس سنت کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. جس کی پہلے سے قرآن حدیث میں دلیل نہیں ہے وہ تو دوسری حدیث میں آ چکا نا. تو یہاں سے من سنہ فی الاسلام سنتا حسنتا سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام کرے، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا کسی نے نہیں کیا تو وہ بھی اس کو اجر ملے گا. یہاں یہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیث بھی تو ہے نا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کام کیا جس میں میرا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے. تو یہاں سنہ سے مراد کلیئر ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں وہ قابیل کا بھی یہی بات قابیل کی گئی ہے کہ اس نے جو کام نیا شروع کیا تھا، قتل کرنا، گناہ کا کام. تو کوئی اچھے کام کو جس کو پہلے کسی نے شروع کیا ہو اور پھر
اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی اچھا کام شروع کر دیں، حکم قرآن حدیث میں موجود ہے، وہ شروع کر دیں، تو اس کا ثواب دوبارہ سے لوگوں کو ابھارنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ والی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو پہلی چیز تھی اس کا مفہوم، معنی، کہ بدعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف اچھی بدعت اور بری بدعت یہ ہوتی ہے، کلو بدعت ضلالہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، واضح کلیئر حدیث ہے۔ کوئی بھی بدعت ہو جو نئی کام دین کے لیے کی گئی ہو وہ گمراہی ہے، اور اس گمراہی کا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھی بدعت ہے یہ بری بدعت ہے۔ ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اشکال عام طور پہ آتا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں بدعت کا، اگر ہم اچھی نیت سے کر رہے ہیں، ہماری نیک نیت ہے، تو پھر یہ گناہ کا کام کیسے ہو جائے گا؟ میں اچھی نیت سے تو کر رہا ہوں، چاہے دین کا کام ہے، ثواب سمجھ کے کر رہا ہوں، تو میری نیت تو بری نہیں ہے نا۔ تو میں نے آپ کو حدیث میں تو یہ بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرنل کہہ دیا، مطلق کہہ دیا، چاہے تمہاری نیت اچھی ہے چاہے تمہاری نیت بری ہے، اگر اس پہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اگر ہمارا حکم نہیں ہے تو تمہاری نیت اچھی ہے یا بری ہے، وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے اور وہ مردود ہے۔ آپ عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہم دنیا کے اندر قوانین ہوتے ہیں، آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ نے کوئی کام کیا، آپ نے اپنے اس سے تجاوز کر لیا، تو آپ کہیں جی میں نے تو سائن کر دیا اور کسی کو اجازت دے دی یہ چیز لے جاؤ، وہ کہیں گے آپ نے کیسے اجازت دی؟ اس نے کہا میں نے اچھی نیت سے کی۔ اس نے وہ کہے گا عدالت والا آپ کے پاس کوئی اتھارٹی تھی، آپ کے پاس کوئی دلیل تھی؟ وہ کہنے دلیل تو نہیں ہے لیکن میری نیت تو اچھی ہے۔ کسی عدالت میں خالی نیت اچھے ہونے پہ آپ کی ایکسکیوز کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آپ سے دلیل مانگیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیت اچھے ہونے کی ایک مثال، اس سے آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ خالی نیت اچھی ہونا یہ لازم نہیں ہے۔ وہ ایسے کہ اگر ایک انسان مستری ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، یا مزدور ہے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک مکان گرا ہوا ہے اور وہ فارغ کھڑا ہے، اس کو کوئی کام نہیں مل رہا، دیکھتے ہیں مزدور فارغ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مالک کا پوچھتے ہیں یہ مکان گرا ہوا ہے، کوئی مالک کون ہے میں اس کا بنا دوں؟ وہ کہتے ہیں مالک تو ابھی یہاں نہیں ہے، وہ گیا ہوا ہے شام کو آئے گا، وہ کہتے ہیں شام تک فارغ ہیں، تو گرا ہوا ہے مکان، دیوار گری ہوئی ہے، ہم اس کو دوبارہ بنا دیتے ہیں، ہم تو فارغ ہی بیٹھے ہیں نا، نقصان ہی کیا ہوگا؟ اچھی نیت ہے نا، ہمارا تو کوئی نقصان، مالک آئے گا، اگر اس کو پسند آئے گا تو ہمیں اجرت دے دے گا، اگر پسند نہیں آئے گا تو نقصان تو کوئی نہیں ہوگا نا، ہم تو ویسے ہی فارغ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ہم یہ مکان دیوار بنا دیتے ہیں، ہمیں مل جائے گا، مزدوری نہیں ملے گی تو ہم ویسے ہی چلے جائیں گے، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ یہی سوچا ہے نا نیک نیتی سے، انہوں نے دیوار بنا دی، وہ کمرہ بنا دیا، شام کو مالک آیا، مالک سے کہا یہ دیکھیں ہم نے یہ کمرہ بنا دیا ہے، اب اس کی ہمیں مزدوری دی جائے۔ مالک کیا کہے گا؟ مالک کہے گا یہ کمرہ میرا تھا کہ آپ کا تھا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ کہنے جی آپ تھے نہیں، تو ہم نے یہ نیک نیتی سے اچھی نیت سے سوچا کہ آپ کو ضرورت ہوگی ہم بنا دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نہیں، کہہ رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہیں اچھی نہیں لگا تو ہم چلے جاتے ہیں، ہم مزدوری نہ دو ہمیں۔ وہ کہے گا نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں چھوٹو گے تم، خالی مزدوری نہیں دینی کہ مزدوری نہیں دوں گا اور بس تم چلے جاؤ، میں نے تو کل بندے بلوائے تھے، مزدور لگا کے اس کمرے کو گرایا تھا، میں نے یہاں پلاٹ بنانا تھا، اب پھر مجھے بندے بلا کے اس کو گرانا پڑے گا، مجھے جرمانہ دو۔ آئیے سمجھ، یہ ہے نیک نیتی۔ نیک نیتی میرا جب کام ہی نہیں ہے فیصلہ کرنا کہ یہ مکان بنانا ہے یا نہیں بنانا، میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے اگر کوئی مجھے کہے تو میرا کرم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ مجھے کہے گا، اور یہی کام قیامت کے دن ہوگا جو میں نے یہ مزدور والی بات کی ہے۔ وہ جانا چاہے گا نہیں مجھے چھوڑ دو، ہم جا رہے ہیں، چلو آپ کو اچھا نہیں لگا ہم چھوڑ کے مکان جا رہے ہیں، آپ پیسے نہ دیں مزدوری نہ دیں، وہ روک لے گا بندہ، وہ کہے گا وہ جو مجھے پھر بندے بلا کے اس کو گروانا پڑے گا اس کے مجھے جرمانہ دے کے جاؤ۔ اور یہ بات صحیح مسلم کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کہی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں آپ نے بہت سنی ہوگی وہ حدیث،
حوض کوثر پہ سارے کھڑے ہوں گے، سارے آ رہے ہوں گے اور ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے، اور وہ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو آنے دو، فرشتے روک لیں گے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آنے دیں، میرے اپنے ان کے امتی ہیں، ان کے آزاد چمک رہے ہیں، وضو والے ہیں، تو وہ فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی دین کو کیا کر دیا تھا، کیا بگاڑ دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے بتائیں گے، پھر کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان کو پارے دور کر دو، سوکن سوکن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ہی تبدیل کر دیا، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے تو اچھے عمل کیے تھے نیک نیتی سے، اگر اجر نہیں ملے گا تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جرمانہ دینا پڑے گا، کیونکہ تمہارے اس نیک نیتی سے، غلط کام کرنے سے لوگ غلط راستے پہ چل پڑیں گے۔ عقلی بات میں سمجھا رہا ہوں، سنیں، آپ میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اکثر آپ ایک چیز دیکھتے ہوں گے، 10 بندوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک بندہ اس کے کان میں کچھ کہتا ہے، وہ اس میں کہتا ہے، وہ اس میں کہتا ہے، کہتے کہتے اور اپنی سمجھ سے وہ اس بات پہنچتے پہنچتے کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی سوچ سے، اپنی مرضی سے ہم کچھ کریں، اللہ کا دین تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ پہلے تو نبی آتے تھے، یہ یاد رکھ لیں، سے پہلے نبی آتے تھے، تبدیل دین ہوتا تھا، نیا نبی آتا تھا، اس دین کو وہ صحیح کر دیتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہو گئے، اب اگر لوگ تبدیل کرتے تو نیا نبی تو آنا نہیں تھا۔ پہلے اس اسلام سے پہلے بدعت پہ اتنی سختی نہیں تھی، آپ دیکھ لیں پچھلے شریعتوں میں، کیوں نہیں تھی؟ ضرورت نہیں تھی نا، نیا نبی آ جاتا ٹھیک کر دیتا۔ قرآن میں ہے نا، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق، کہ لوگ جب اختلاف ہو جاتا تھا اللہ نبی اتارتا تھا، وانزل معهم الکتاب بالحق، اللہ ساتھ کتاب بھی نازل کر دیتا تھا، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، جو ان کے اختلافات ہو گئے تھے اس کو حل کرنے کے لیے اللہ کتاب نازل کر دیتا تھا، وہ خود بخود کلیئر ہو جاتا تھا، قرآن میں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تو یہ چیز ہے نہیں، تو اب اس کا سدے باب کیا کیا؟ سدے باب اللہ نے اس طریقے سے کیا کہ بدعت کے اوپر بہت زیادہ زور، کہتے ہیں آپ بدعت پہ اتنی زور کیوں دیتے ہیں؟ یہ زور ہم نہیں دے رہے، یہ زور اللہ نے اور اللہ کے نبی کو نے دیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی نے بھی ایک حکمت کے تحت دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سے زیادہ علم والا، اللہ سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں جو رکھی ہیں، یہ حکمت کے تحت ہی ہے نا، بدعت پہ زور دینا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ دیکھیں اللہ نے جو چیزوں پہ زور دیا اس کے پیچھے وجہ ہے، دیکھیں قرآن کے اندر ہے، ایک تو یہ ہے نا وَأَنزَلَ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، دوسری جگہ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ جیسے یہ ون وے ہے نا، آگے بورڈ لگا ہوا ہے ون وے کا، تو حجت قائم ہو گئی، اب اگر کوئی جائے گا تو وہ ٹریفک والا پکڑ لے گا۔ اگر بورڈ ہی نہیں لگایا ہوا، کوئی جا رہا ہے، ٹریفک والا کہے گا یہ تو ون وے ہے، وہ کہے گا مجھے بورڈ دکھاؤ، حجت قائم کرو، ہے نا مسئلہ؟ تو اللہ نے کہا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، رسول کے بعد لوگوں پہ حجت قائم ہوتی ہے، اور وہ حجت اگر رسول کا سلسلہ ختم کر دیا، اب حجت کیسے قائم ہوگی؟ اس حجت میں جو مسئلے تھے کہ اختلاف ہو جاتا تھا، اس کے لیے وہ جو قرآن تھی، اس کے لیے اللہ نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کے لیے اللہ نے بندوبست کیسے کیا؟ عقل میں نہیں آنے والی بات نا کہ اللہ ہر وقت وہ قرآن تو ہمیں نہیں دیتا۔ اللہ نے اسلام کے اندر اتنی زیادہ حفظ کی ترغیب دی، اللہ نے قرآن کی حفاظت خود نہیں کی۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے خود کیسے کی؟ خود تو نہیں کی نا، اللہ نے ہم سے کروائی۔ یعنی
اللہ نے کہا اتنی زیادہ اپنے نبی سے کہہ کے حفظ کی ترغیب دی، اتنا زیادہ انعام ذکر کیا کہ جگہ جگہ حافظ ملتے ہیں، کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح یہ جو اختلافات ہونے تھے بدعات کی اتنی زیادہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ کے اندر اس بدعت کا ذکر کرتے تھے۔ اب بدعت کا مسئلہ رہنا ہی نہیں چاہیے اگر ہم عقل سے سوچیں۔ بھیڑ چال چل رہے ہو، یہ جتنی بدعات چلتی ہیں بھیڑ چال کے اندر چلتی ہیں۔ اللہ حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک آپ کے سامنے بات رکھی وہ اس کا مفہوم اور معنی بدعت کا، کہ بدعت کا معنی اور مفہوم ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ جب اصطلاحی معنی احادیث میں آیا ہے وہاں پہ بدعت مکمل ممنوع قرار دی گئی ہے۔ جو بھی نیک نیتی سے کوئی کام کیا جائے وہ بدعت ہے۔ نیک نیتی سے ہٹ کے کیا جائے، یعنی کہ ثواب سے ہٹ کے کوئی کام کیا جائے، کوئی نئی چیز بنا دی جائے، ایجاد کر دی جائے، وہ بدعت نہیں ہے، وہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو دین کا مسئلہ ہے اس میں اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں، اس میں یہ چیز بھی بیان کی جاتی ہے کہ اچھا یہ بدعت ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، تو پھر یہ ہم صرف اور نحو کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ نیک نیتی سے کرتے ہیں نا، گرامر کا، عربی گرامر کا، صرف نحو کا، اسم الرجال، یہ جو میں نے اس سے سنا، یہ جتنے ہمارے محدثین ہیں وہ ان کی پوری تخریج کا علم ہوتا ہے نا، کہ یہ تان اس کے اوپر کرتے ہیں، ایک راوی کے اوپر دوسرے پہ تان کیا، اس کا جو علم ہوتا ہے جرح و تعدیل کا علم کہتے ہیں۔ جرح کرنا کسی راوی کے اوپر اور تعدیل، اس کو عادل کہنا، اس کو ثقہ کہنا، یہ علم ہے، اس کو اسم الرجال کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا، تو پھر یہ بدعت ہے اور ہم اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پھر تو یہ بھی بدعت ہے، لیکن آپ اس کو بدعت نہیں کہتے۔ تو یاد رکھ لیں میرے بھائیوں، یہ چیزیں اشکالات ڈالے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سادہ سی مثال سے۔ میں کہتا ہوں ان بھائی کو کہ جاؤ وہاں سے، ان سے کہتا ہوں مجھے پانی پلاؤ، ان سے میں کہتا ہوں مجھے پانی پلاؤ، اور کوئی اور کام نہیں کرنا، کوئی اور کام کیا تو وہ بدعت ہوگی۔ جو میں نے حکم دیا ہے صرف وہی کام کرنا ہے، مجھے پانی پلاؤ، باقی چیزیں بدعت ہے، میں نے ان کو حکم دیا۔ اب یہ اٹھتا ہے، اٹھ کے یہ جاتے ہیں گلاس اٹھاتے ہیں، میں نے گلاس اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ ٹوٹی کھولتے ہیں، میں نے ٹوٹی کھولنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی اور کام نہیں کرنا، میرے حکم جو دیا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا، کہا ہے نا۔ تو پھر انہوں نے ٹوٹی کیوں کھولی، گلاس کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ وہ حکم جو اس مین حکم کو کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا، وہ کرنے لازمی ہیں۔ اگر ادھر ہی گلاس بھرا ہوا پانی پڑا ہوا ہے، گلاس اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور یہاں سے نہیں اٹھاتا، یہ باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ غلط ہے۔ یہ ادھر سے گلاس اٹھا کے مجھے دے دیں گے تو ٹھیک ہے، حکم پورا ہو گیا۔ اگر گلاس یہاں نہیں پڑا، پہلے یہ گلاس ڈھونڈنے جائیں گے، چاہے بازار سے خریدنا پڑے، پھر جا کے ٹوٹی کھولیں گے، پانی ڈھونڈیں گے، وہ پی کے لے کے آئیں گے، سارے کام کریں گے نا۔ اب سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس سے پانی کا حکم دیا تو وہ گلاس صحابہ کے سامنے پڑا ہوا تھا، ان کو اسماء اور رجال کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ڈائریکٹ ہی وہ حکم پہ عمل کر لیا۔ بعد کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو قرآن میں حکم ہے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تم تحقیق کر لو، قرآن کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اسماء اور رجال کا علم اس حکم کے تحت ہے۔ صرف اور نحو گرامر پڑھتے ہیں ہم، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم میں سے ہے کوئی اس قرآن کو سوچنے سمجھے؟ تو سوچنے سمجھنے کا یہ جو حکم تھا
ان پرانے لوگوں کے سامنے گلاس پڑا ہوا تھا پانی کا بھرا ہوا، ان کو گرامر نحو صرف کی ضرورت نہیں تھی. جب نئے لوگ آئے اب ان کے پاس گلاس وہاں نہیں تھا، ان کو جا کے گلاس خریدنا تھا، ان کو جا کے نحو کا علم حاصل کرنا تھا، ان کو جا کے صرف کا علم حاصل کرنا تھا. حکم موجود تھا، حکم وہی تھا. تو یاد رکھ لیں یہ بدعات نہیں ہے، ان پہ بھی اسی طرح ثواب ہے. حکم ہے ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ حکم موجود ہے. تو یار ہم نے سمجھ لیا کہ جو بھی کام نیک نیتی سے کریں تو وہ خالی اس سے اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا لازم ہے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.